الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین۔ دوستو، البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے اور بعد ازاں مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف جو سفر ہے اس کا پورا احوال ذکر فرمایا ہے۔ مکہ المکرمہ سے کوفہ کے درمیان، کربلا کے درمیان جتنے بھی جگہیں آتی ہیں ان کی پوری رودات ہمیں البدایہ والنہایہ کے اندر نظر آتی ہے۔ اور امام ابوالکلام آزاد نے بھی انسانیت موت کے دروازے پر اور امام حسین عالی مقام کہ اس پورے قصے کی تفاصیل کو ہمارے سامنے لایا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ تھا جب پوری دنیا کے اطراف و اکناف سے لوگ حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، اور انہی دنوں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حج کا فریضہ ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کربلا کا رخ کیا۔ انہوں نے کوفہ کی طرف اپنے قدم بڑھائے، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا، اور آخرکار پھر وہ مارکہ ہوا، جس مارکے کی وجہ سے پھر اس دور کا جو ظالم بادشاہ تھا یزید، اس کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پھر اس نے کبھی چین کا سانس نہیں لیا، اور آخرکار وہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ مظلومانہ شہادت پائی، اور آپ کے جو ساتھی تھے اور آپ کے جو معصوم بچے تھے وہ سارے شہادت سے دوچار ہوئے، اور آپ کے جو شیرخوار بچے تھے وہ بھی شہادت سے دوچار ہوئے، اور پیاسی حالت کے اندر شہادت سے دوچار ہوئے، اور آپ کے جو گھر والے تھے، جو مستورات تھیں، وہ بھی دشمن کے رحم و کرم پر آ گئیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال جو یہ فریضہ سر انجام دیا دین کو بچانے کا اور دین کی حفاظت کا، تو آج حضرت امام حسین کا، اس کے 72 ساتھیوں کا نام تو دنیا جانتی ہے، اور قیامت اس نام کا غلغلہ اور تنتنا باقی رہے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے حج ادا کیے تھے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ بیت اللہ کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن آج ان حجاج کا نام کسی ایک کو بھی یاد نہیں ہے، لیکن امام حسین کا نام یاد ہے۔ آج بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں نے حج ادا کیا، ہمیں معلوم نہیں کس کس نے کیا، لیکن جو فلسطین کے 50,000 شہید ہیں اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہی ظالم صہیونی کے سامنے، اسرائیلیوں کے سامنے، ان کو دنیا آج جان چکی، اور قیامت تک یہ جو بھی طوفان الاقصی کرنے والے ہیں ان کے نام یاد رہیں گے، اس لیے کہ حضرت امام حسین کے قبیلے کے لوگ ہیں، اسی کے مشن پر چلنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی اور عبادت کی طرف نہیں بلکہ دین کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کے مرکز کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کے تیسرے بڑے حرم شریف کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اس لیے یہ حقیقت میں حسینی ہیں جو آج کے زمانے میں نظر آ رہے ہیں، اس لیے ان کی پشتی بانی کرنا، ان کا وکیل بننا، ان کے لیے بات کرنا ہم اور آپ سب پر فرض بنتا ہے۔ میں دوسری بات یہ بھی کہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے مکہ المکرمہ سے جو سفر کربلا تک کیا ہے، بیچ میں آپ نے کئی خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ سارے خطبے اگر آج ہم دیکھیں، ان کا اگر ترجمہ دیکھ لیں تو ان کے اندر انہی مظالم کا بیان ہے جو اس وقت حکمران کر رہے تھے، اور آج جو ہمارے حکمران ہیں اس سے کہیں بڑھ کر کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں خود حضرت امام حسین کے وہ خطبے اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ آج ہم اپنے دور کے جو ظالم حکمران طبقہ ہیں ان کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں، اور ان کے لیے ہم نرم نوالا نہ بنیں، اور ہم ان کے ساتھ نہ ہوں، بلکہ ہم اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر واقعی سچی محبت کرتے ہیں تو آج ہمیں ان ظلم کے خلاف، حضرت حسین نے تو اپنے نانا سے یہ حدیث پڑھی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا افضل جہاد کون سا ہے؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم آدمی کے سامنے حق بات کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد، اور یہ جہاد کرنے والا سب سے بڑا مجاہد، اور یہ کام کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ تو سب سے بڑی جماعت ہے اس امت کی۔ اس لیے آج جو ظالم حکمران ہیں جنہوں نے دین کا راستہ روکا، قانون کا، قرآن کا راستہ روکا ہے، ان کے خلاف دیوار بن جانا اور ان کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا، اگر کوئی مسلمان اس کو اختیار کرتا ہے تو وہ حقیقت میں حسینی ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر چلنے والا ہے۔ ورنہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ شیر مسلمہ جنہیں دیکھ کر شرما یہود،
آج ہمارے حالات تو یہ ہو چکے ہیں. اس لیے میں آخر کے اندر آپ سے کہوں گا کہ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے اور بڑی وہ حقیقت کہاوت ہے کہ کہتے ہیں کہ اذا كنت لا تستطيع ان تكون اسدا للحق فلا تكن قلبا للباطل، کہ جب تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو حق کا شیر بنے تو پھر باطل کے لیے، شیطان کے لیے، ناحق کے لیے کتا نہیں بن کہ دوسروں پر تو بھونکنے والا بن جائے. اس لیے آج اگر ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، اس شیر کی طرح ہم دین کے لیے گرجنے والے نہیں ہیں اور دین کے لیے دھاڑنے والے نہیں ہیں، تو کم از کم پھر ہمیں باطل کی صفوں میں تو اپنے آپ کو موجود نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں کم از کم پھر ہم کہیں کہ ہم بے بس ہیں، ہم مولا کچھ کر نہیں سکتے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خود کفر کے سپاہی بن جائیں اور ہم انہی کے لیے اپنے رات دن ایک کرنے والے بن جائیں. اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سبق ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو اس حالت کے اندر کرنا ہے کہ آپ کربلا کے میدان میں روزہ وہاں پر رکھنا ہے، قرآن وہاں پر پڑھنا ہے اور ظالم کو للکارنا ہے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہی بڑا سبق ہے جو آج امت نے بھلا دیا ہے. امت کو دوبارہ یہی یاد کرنا پڑتا ہے.